السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سبھی دے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ دیش کے باہر کی ہی خبر رہے گی پہلی میری، کیونکہ جس طریقے سے جو ادھم مچی ہوئی ہے ساری دنیا میں اس وقت، ایران کو لے کر، خاص کر سعودی عرب کو لے کر، ترکی کو لے کر، حالانکہ ترکی اور سعودیہ بہت بعد میں آئے میدان میں، لیکن تکلیف ان کو اتنی پہنچی ہے کہ ان کا ایک جگر کا دل کا ٹکڑا، یعنی جگر ان کے جسم سے الگ ہو گیا کرتے، تو اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان کے قریب تھے۔ چلو بہرحال عقل تو ٹھکانے آئی ان کی، اللہ کی ہدایت ملی اللہ کی طرف سے ان کو کہ یہ لوگ دل و جان سے حق اور سچ کی طرف آئے، یہ لوگ راغب ہو گئے، جبکہ ایران تقریباً صفایا کر دیا اسرائیل کا، اور امریکہ کی تو بالکل ایسی حالت بنا کے رکھا وہ آواز بھی نہیں کر سکتا، وہ بولنے کے بھی قابل کا نہیں رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج جو نکل کر آئی، فرانس میں ایک مسجد تقریباً 28 سال سے بند پڑی ہوئی تھی۔ فرانس کی جو مین سٹی ہے، مین سٹی میں 28 سال سے وہاں کی جو عیدگاہ جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، بہت بڑی مسجد تھی، تقریباً 12-13 ہزار آدمی وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے۔ مسجد کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، باہر کی نہیں۔ تو اس مسجد کو ایک زمانے سے 27-28 سال سے بند کر کے رکھا گیا تھا۔ اس مسجد کو اس سعودی عرب نے، جو کہ بعد میں آیا ایران کی طرف، بعد میں آیا فلسطین نظر اس کو، اس سعودی عرب نے اس جگہ کی منہ مانگی قیمت دینے کی بات کی، فرانس کو منہ مانگی قیمت، تو وہ خیر وہ جگہ تو نہیں بھی کی، البتہ اتنا علاقہ، اتنی جگہ خرید کر، اتنی کالونی خرید کر سب سے پہلے مسجد کو اوپن کیا اس نے within 36 آور میں، یعنی 36 گھنٹے کے اندر، جبکہ یہ ابھی عرب کے چینلوں پر قنا اولا، قنا ثانی، قنا ثالثہ، قنا رابع، یہ سارے چینلوں پہ تو لائیو دکھایا گیا چلا، لیکن یہ دیکھیے آپ لوگ، یہ ہماری گودی میڈیا اتنے بڑے کارنامے کو، اتنے بڑی اس کو نظر انداز کر دی۔ کیوں کر دی؟ وہ ایک مسجد کا مسئلہ تھا، ایک 28-27 سال سے بند پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ لاک لگے ہوا تھا، کفر لگے ہوا تھا، وہ آج کل میں جو ایسو یعنی شہید کرنے کی چکر میں تھے۔ لیکن جو محمد بن سلمان نے جو کام کیا وہ قابل تعریف کام ہے، جو کہ آج سارے مسلمان کو ان پر فخر محسوس ہو رہا، اور جتنی ناراضگی تھی مسلمانوں میں ان کو لے کر، یہ ساری دور ہوتی نظر آئی۔ اس کی وجہ انہوں نے ایک مسجد کو شہید ہونے سے بچایا اور اتنی بڑی مسجد کو آباد کر دیا دوبارہ، اور وہاں کے مسلمانوں کا تو ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، فرانس کے مسلمانوں کا، جو کہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو بھی اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، مساجد سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو اس سے بڑی خبر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ سعودی عرب دل سے آیا ہے، دل سے آیا ہے، اور اس کو ہدایت تو بغیر اللہ رب العزت کے نہیں مل سکتی، لیکن جس طریقے سے بھی ملی ہے، ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی حق پہ اور سچ پہ اور ایمان پہ قائم رکھے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔
اور دوسرا سب سے بڑا اعلان یہ کیا اس نے، جو ریاض میں جس طریقے سے اس نے فحشائی عورتوں کو لے کر آ کر جو نمائش کروائی تھی، وہ ساری چیزیں بند کر دیا ہے، اور کھلے طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں یہ غلط جا رہا تھا۔ یعنی اقرار بھی کرنا بہت بڑی بات ہے صاحب، اپنی غلطی کو ماننا اور تسلیم کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک بادشاہ ہے۔ اگرچہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وقت کے رہتے ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ اس کو معاف کر چکے ہیں، تو ہم کون ہوتے بولو؟ ہمارا کام بھی ہے کہ اس بندے کو معاف کر دینا اور دعا کرنا اس کے حق میں کہ اللہ اس کو ایسے ہی ہدایت دے اور ایسے ہی کام کرتے رہے۔ اور تیسرا بڑا اعلان اس نے یہ کر دیا ہے، فلسطین کے جتنے جو نقصان ہوا ہے، سارا فلسطین تو نہیں بنا سکتے، لیکن کچھ شہروں میں جہاں پر لوگ خیمے ڈال کر ہیں، جہاں پہ خیمے بن کر ہے، جو زندگی ایسی بسر کر رہے ہیں، یعنی بالکل غزہ کو رفح کو ہٹ کر، یہ دونوں شہروں سے ہٹ کر جو کر رہے تھے، وہ لوگوں کے لیے مکان بنا کر دینے کی بات کی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ان کے بارے میں یہ سوچا بھی اگرچہ تو بہت بڑی بات۔ یہ سنتے ہی امریکہ کو بڑی تکلیف ہو گئی، اور اب فرانس پھر ان کا لٹھو بن گیا، سعودی عرب کا لٹھو بن گیا۔ ان کے پاس چچڑے ڈالو، یہ اپنی زبان لے کے چاٹنا چالو کرتے گئے ایسا۔ ان کی یہ درگت ہے، یہ حالت ہے، انہوں ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اسی لیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، یہ کبھی بھی پلٹے مار سکتے ہیں، یہ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کے چنگل میں پہلی بات تو کوئی پھنسنا نہیں، اور پھنسے تو ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تین تو بہت بڑے کامیں کر دیے محمد بن سلمان۔ سب سے بڑا کارنامہ تو فرانس کے اندر اس مسجد کو آباد کر کے آزاد کر کے کیا۔ دوسرا، حالانکہ وہ مسجد آج کل میں شہید بھی ہونے والی تھی، وہ معلوم ہوتے ہی یہ کام کیا انہوں نے، محمد بن سلمان نے۔ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے یہ لوگ، اب اس کی مرمت کا کام، اس کی صاف صفائی کا کام، اس کا کلر کرنے کا کام، یہ کام بھی چالو ہو چکا ہے ادھر۔ اب وہ ملکیت تو ہماری ہے، اس لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، کچھ نہیں بول سکتے، کل کے دن اس کے اوپر کوئی نظر بھی نہیں لگا سکتے۔ چلیے ایک بہت اچھا کام ہوگا۔ دوسرا کام، فلسطینی عوام جو اس وقت جو خیموں میں ہے، جس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے مکانیں بنا کر دینے کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ جلد سے جلد یہ کام ان سے کروا دے، اور اللہ ایسے ہی حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو، اور جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رکھا ہے ایسے ہی اسلام پر اور مسلمانوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو دیکھ کے لائک کرو اور 4 دوست احباب تک بھیجو۔ السلام۔